دوستو امریکہ کا ادارہ ہے GAP گلوبل اینیمل پارٹنرشپ. اس ادارے کی ایک ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. فرینکن چکن عام زبان میں ہماری برائلر مرغی کی طرح ہی ہے، اور فرینکن چکن کا مطلب ایسی مرغیاں ہوتی ہیں جن کو خاص طریقے سے پالا جاتا ہے، جو 5 ہفتوں میں اپنا وزن زیادہ سے زیادہ بڑھاتی ہیں اور کھانے کے قابل ہو جاتی ہیں. جانوروں کے اس فلاحی ادارے نے یہ تجربہ کیا ہے کہ مرغیوں کی اتنی تیز جو بڑھوتری ہے یا اتنی تیزی سے ان کا وزن جو بڑھایا جاتا ہے، اس میں مرغیوں میں مختلف قسم کی کمزوریاں پیدا کرتی ہے. ان میں مرغیوں کو اکثر ٹانگوں کی کمزوری ہوتی ہے، چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے، سانس کے مسائل ہوتے ہیں، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں اور دیگر بہت سارے ہارمونل ایشوز کے ساتھ ان کو زندگی گزارنی پڑتی ہے. اب GAP جو ہے وہ ایک ادارہ ہے اور اس نے کچھ قوانین اور معیار مقرر کیے ہیں کہ ان معیار کے مطابق جو ہے، ان اصول و ضوابط کے مطابق مرغیوں کو پالا جائے اور فارمز کے اوپر ان کو لاگو کیا ہے. یہ ادارہ سب سے پہلے تو یہ معیار مقرر کرتا ہے کہ ایسی نسلوں کا انتخاب کیا جائے جو قدرتی رفتار سے اپنی نشو و نما پائیں اور صحت مند رہیں. اور دوسرے نمبر پر یہ کہتے ہیں کہ مرغیوں کو جس جگہ پر ان کی فارمنگ کی جاتی ہے وہاں پر اتنی سپیس اور اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ مرغیوں کو چلنے پھرنے کی آسانی ہو اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا، اور اس کی وجہ سے بہت ساری مرغیاں مر بھی جاتی ہیں اور اتنے زیادہ کنجسٹڈ ماحول کے اندر بہت سی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں، سانس کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تنگ جگہ کے اوپر بدبو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ کہتے ہیں کہ ان کو بند اور اندھیرے شیڈز کے اندر رکھنے کی بجائے قدرتی ماحول دیا جائے اور قدرتی روشنی دی جائے اور کھلی آب و ہوا میں ان کو رکھا جائے. اور سب سے اہم چیز یہ کہ مرغیوں کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے لیے ایک بالکل نیچرل اور آرگینک جگہ دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو چونچ مارنے کے لیے بھی قدرتی طور پر ایسی چیزیں فراہم کی جائیں جو ان کی ایک فطری جو جبلی چیزیں ہیں وہ ان کا اظہار کر سکیں. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پولٹری فارمز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ساری چیزوں کو فالو کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اب ان کے مقابلے میں یورپ کی بہت سی بڑی فوڈ کمپنیز اور جو سپر مارکیٹس ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ برائلر مرغی یا فرینکن چکن کے مقابلے میں جو سست رفتار بریڈ ہے اس کو پالنا زیادہ مہنگا پڑتا ہے. یعنی ان کے لیے بزنس اور منافع اور تیز رفتاری اس حوالے سے اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے سپلائی پوری کرنی ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہوتا ہے. اب ان ساری ریسرچز کے اندر جو جانوروں کی فلاح و بہبود پہ کام کرنے والی تنظیمیں ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اس طریقے سے پولٹری فارمز کے اندر جدید طریقے سے مرغیوں کو پالا جاتا ہے یہ ان کے اوپر ایک ظلم ہے اور ان کو بڑی تکلیف سے گزارا جاتا ہے. اور یقیناً ایک سلو بریڈ کو آرگینک اگر طریقے سے پالا جائے گا تو اس میں وقت بھی زیادہ لگے گا اور خرچہ بھی زیادہ ہوگا، لیکن کم سے کم ایک جانور پر ظلم تو نہیں ہوگا. اس بات کی بڑی اہمیت ہے اور اس پر غور کرنا چاہیے. یہ بات صرف خوراک کی بے اعتدالی یا ادویات کے استعمال، اسٹیرائڈ، اینٹی بائیوٹکس تک نہیں ہے. یہ ایک جانور ایک زندہ جان ہے، اس کو آپ نے ایک قید و بند والے ماحول میں رکھا ہوا ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ بات غور طلب ہے. اور ناظرین ویسے بھی بہت ساری ریسرچز آتی ہیں، بہت سارے انٹرویوز آتے ہیں. لوگ روایتی طور پر جو پولٹری فارمز ہیں ان میں پیسٹی سائڈز اور اینٹی بائیوٹکس کا استعمال اور بہت سے مصنوعی اجزاء کے نقصانات سے آگاہ ہوتے جا رہے ہیں. امریکہ میں بہت سے باشعور صارفین جو صحت کے حوالے سے اہمیت دیتے ہیں ایسی چیزوں کو جو آرگینک ہوں، اسی طرح سے امریکہ میں بہت سے لوگ جو آرگینک اور فری رینج جو مرغی ہے اس کو ترجیح دے رہے ہیں. لیکن ہمارے جو نیوٹریشنسٹ اور ڈائٹیشنسٹ ہیں وہ آپ کو پھر بھی برائلر کے دفاع میں نظر آئیں گے اور اس پورا جو پولٹری مافیا ہے اس کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کی افادیت ہی بتائیں گے کہ چکن جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے اور پروٹین کا ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے. اب بہت ساری ریسرچز بھی ہم نے پیش کر لیں، کچھ نہ کچھ میں نے اپنا نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے رکھا، لیکن حقیقت جو ہے اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. تو اس وقت موجودہ وقت پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور دنیا جس نظام میں چل رہی ہے اس کو بھی تھوڑا سا بیان کرتے ہیں. تو اس میں حقیقت تو یہی ہے کہ دنیا میں جو برائلر مرغی ہے اس کا استعمال کم نہیں ہو رہا، نسبتاً بڑھتا جا رہا ہے اور ہر سال اس کی جو شرح ہے وہ کافی حد تک بڑھتی ہے. تو آج بھی جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ تیزی سے بڑھنے والی برائلر مرغی کا ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ سستی بھی ہے اور آسانی سے بھی دستیاب ہے. اور اسی کے برعکس اگر ہم پوری دنیا کو دیسی مرغی پہ شفٹ کرنا چاہیں اور یہ خیال لے کر چلیں، یقیناً اس میں بہت سی مشکلات پیش آئیں گی. اس حوالے سے جو گوشت ہے اس کی قیمت بھی بڑھے گی
اور بہت زیادہ مرغیاں پالنی پڑیں گی. پھر آرگینک اگر آپ کو چکن چاہیے تو اس حوالے سے آپ کو بہت ساری جگہ بھی چاہیے. تو یعنی اوور آل دیکھا جائے تو یقیناً اس کی کاسٹ بھی کافی زیادہ ہوگی. لیکن دنیا کے زیادہ تر حصوں میں جو روایتی پولٹری ہے، برائلر ہے، یہی زیادہ تر عام ہے اور یہی کھایا جاتا ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں دوستوں کہ کسی بھی چیز کی بڑی تعداد، بڑی پیداوار یا اس کا زیادہ بڑے پیمانے پر استعمال ہونا اس کو درست ثابت نہیں کر سکتا. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے ادارے، بزنس مین اور حکومتی سطح پر اگر اس معاملے کو سنجیدہ لیا جائے اور اس پر کام کیا جائے تو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور اتنے بڑے لیول پر اگر پلاننگ کی جائے تو آرگینک اور فری رینج مرغی کی پیداوار کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے. یقیناً اس کے اوپر بڑے لیول پر اگر پلاننگ ہو، منصوبہ بندی ہو تو اس پر کام کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا. اور یہ کام اگر کیا بھی جائے گا تو چلو اپنے لیے نہیں لیکن آنے والی نسلوں کے لیے ضرور کرنا چاہیے، تاکہ آنے والے چند سالوں میں ہم اس بیمار چکن سے آرگینک اور فری رینج چکن پر شفٹ ہو جائیں. اور ایک بات سب سے اہم ہے جو میں اکثر سوچتا ہوں کہ یقیناً انڈسٹریل ریولوشن نے انسان کو بہت زیادہ ترقی دی ہے، بہت زیادہ فائدے دیے ہیں، لیکن اس بات سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے کہ اس انڈسٹریل ریولوشن نے انسان کو فطرت سے بہت حد تک دور کیا ہے اور بہت سے خمیازے انسان بھگت رہا ہے.